بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ تمام دوستوں کو آج کے اس 24ویں درس میں سلام اور خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ کل میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، طبیعت تھوڑی ناساز تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہ ہو پایا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج ہمارے درس کا 24واں روز ہے اور انشاءاللہ چند دن جو ابھی باقی بچے ہیں ہمارے پاس، ان دنوں میں ہم اپنی بحث کو سمیٹیں گے اور انشاءاللہ پھر پروردگار متعال نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم اسی موضوع پر آگے آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہم نے پرسوں کے درس میں یعنی 22ویں درس میں روزے کے اقسام آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ جنہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا ہم نے: واجب روزے، مستحب روزے، حرام روزے اور مکروہ روزے۔ واجب روزوں کو ہم نے جو پوائنٹس جو آپ کے سامنے عرض کیے تھے وہ 7 پوائنٹ تھے اور ان پر ہم نے آپ کو عرض کیا کہ وہ 7 پوائنٹ کون کون سے ہیں، وہ واجب روزے کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد جو چیز اب ہمارے سامنے ہے وہ مستحبی روزے ہیں اور اس کے بعد حرام روزے اور اس کے بعد مکروہ روزے جو ہمیں عرض کرنا ہے۔ مستحبی روزے کون کون سے ہیں اور کن کن روزوں کو مستحبی روزہ کہا جاتا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ اس کو نوٹ کیجئے، اپنے کتاب میں لکھیے، اپنی موبائل میں سیو کیجئے یا جس طریقے سے بھی اس کو محفوظ کیجئے، کیونکہ یہ ہم نے بنانے میں بڑی محنت کی ہے اور اس کو نکال کر آپ کے سامنے ہم بہت سادہ الفاظ میں عرض کر رہے ہیں۔ مستحبی روزے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی انسان ہر مہینے میں 3 روزہ رکھے وہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ ایام 22 کے روزے۔ اس کے بعد 17 ربیع الاول پیغمبر اکرم کی ولادت کا دن، اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روزہ بعثت 27 رجب کو جو روزہ بعثت ہے، اور یہ ایک عمومی غلط فہمی ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان میں شیعوں کے ذہن میں آج بھی موجود ہے کہ 27 رجب جو ہے وہ معراج کی شب ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ روزہ بعثت ہے۔ اس دن پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے تھے رسالت پر ظاہری اعتبار سے، تو اس دن 27 رجب کو بعثت کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روزہ عید سعید غدیر 18 ذی الحج کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ روزہ دہ الارض جس دن زمین بچھائی گئی اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے کہ جو 25 ذی القعدہ کو آتا ہے، اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روزہ عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 24 ذی الحج روزہ مباہلہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے 9ویں تاریخ تک، یعنی پہلی ذی الحج سے لے کے 9ویں ذی الحج تک روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ماہ رجب و شعبان میں ہر روز روزہ رکھنا مستحب ہے، اور جس کے لیے حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں کہ اگر روزے جو ہے رجب اور شعبان اور رمضان یعنی ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلتیں بے پناہ ہیں، حتیٰ کہ رجب ایک دریا کا سمندر یعنی جس کا نہر کا نام ہے جنت آسمان میں، کہ اسی کے نام پر رجب کے مہینے کو رجب کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جو ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کے لیے بے پناہ فضیلتیں پیغمبر اکرم سے اور ائمہ اہل بیت سے ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ اسی طریقے سے ہاکذا شعبان کے مہینے میں بھی ہر دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 29 ذی القعدہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ 4 شوال سے 10 شوال تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 15 جمادی الاول کا روزہ مستحب ہے، اس دن امام سجاد کی ولادت ہے، لہٰذا روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ عید نوروز جسے روزہ تحویل کہتے ہیں ایرانی کیلنڈر کے حوالے سے، شمسی کیلنڈر کے حوالے سے، روزہ عید سعید غدیر نوروز کے دن، عید سعید نوروز، اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب اس کے پیچھے ہر جو بیان ہوا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، ان کے پیچھے کئی علتیں ہیں، کئی وجوہات ہیں کہ جن وجہ سے ان دنوں کو روزہ رکھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ آپ مفاتی کی طرف جائیے یا کفامی کی طرف جائیے، مصباح کی طرف، تو اس میں آپ کو ان کی علتیں ملیں گی کہ کیوں، کس وجہ سے، یعنی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ان دنوں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ خود عید سعید نوروز کے لیے میں عرض کروں کہ امام سے روایت ہے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ
تم لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا اس دن کو، اور پارسیوں نے اس کو محفوظ کیا اس دن کو۔ یہ عید کا دن ہے واقعی، اور اہل بیت اس پر عید مناتے تھے، اور اس میں روایتیں بھی منقول ہوئی ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے اور لوگ بات کرتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ ثابت ہے کہ نوروز کا دن عید کا دن ہے۔ بہرحال یہ مستحبی روزے تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ آپ کیونکہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد ذخیرہ رہتی ہے، یعنی پڑی رہتی ہے یوٹیوب پہ، تو آپ بعد میں بھی اس کو سن کر لکھ سکتے ہیں، تو حتماً لکھیے، محفوظ کیجیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حرام روزے ہیں کہ کون کون سے روزے حرام ہیں۔ اس میں 11 چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ 11 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، یعنی 11 ایسی باتیں ہیں کہ جس میں روزہ انسان نہیں رکھ سکتا اور حرام میں شمار ہوگا۔ تو اسے ایک ایک کر کے میں عرض کروں گا، اور اسے بھی آپ محفوظ کیجیے۔ پہلی چیز جو حرام ہے وہ روزے عید فطر اور عید قربان کا روزہ ہے، یعنی انسان عید فطر کا روزہ نہیں رکھ سکتا، عید قربان کا روزہ نہیں رکھ سکتا، دونوں کیا ہے؟ حرام ہے۔ عید فطر اور عید قربان کے لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے اور علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ عید فطر میں انسان گھر سے کھا کے جائے نماز پڑھنے کے لیے عید فطر کی، لیکن عید قربان کی نماز کے لیے یہ وارد ہوا ہے کہ انسان کچھ کھائے بغیر جائے اور آنے کے بعد گھر کھانا کھائے۔ یہ سی ایک چیز تھی درمیان میں جو میں نے کہا کہ میں عرض کر دوں۔ تو عید فطر اور عید قربان کا جو روزہ ہے وہ حرام ہے، اور انسان ان دنوں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ میدان منی میں رہنے والے کے لیے ایام تشریق کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جو میدان منی میں ہوتا ہے کن کن دن رکتا ہے؟ وہ 11 کو رکتا ہے، 12 کو رکتا ہے اور 13، یعنی ان 3 دن 11، 12، 13 ذی الحجہ کے دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے کہ جب حاجی میدان منی میں ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ حج کرنے والا جو حاجی میدان منی میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن جو حج میں نہیں ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور مراجعین نے اختلاف کیا ہے کہ آیا روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ بہرحال برحسب مجتہد کہ جو بھی آپ کا مجتہد ہے اس کی طرف جب آپ رجوع کریں گے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ یوم الشک کا روزہ، وہ دن کہ جس دن کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ ماہ شعبان کا آخری دن ہے یا ماہ رمضان کا پہلا دن، یعنی انسان ایک ایسی حالت میں کھڑا ہوا ہے کہ جب اس کے لیے یہ بات واضح نہیں ہے، وہ دن یوم الشک کہلاتا ہے کہ آیا وہ روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے، 29 شعبان کا دن ہے یا ماہ مبارک 29 شعبان کا دن ہے یا ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہے۔ اگر رمضان المبارک کی نیت سے روزہ رکھے تو مراجعین یہاں فرماتے ہیں کہ حرام ہے اس کا روزہ، یعنی وہ ماہ رمضان، کیونکہ اس کو شک کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر اس نے ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا تو اس کا روزہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد یہ ہو گئی تیسری چیز، پہلی چیز ہوئی عید سعید فطر اور عید سعید قربان کا دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرا میدان منی میں وہ جو حجاج موجود ہیں حاجی، وہ ایام تشریق میں 11، 12، 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، باطل ہے، لیکن اس کے علاوہ جو حج میں نہیں ہے کیا وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، اس میں اختلاف ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یوم الشک کا روزہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، نہیں رکھ سکتا آدمی۔ چوتھی بات، کسی حرام کام کے لیے روزے کی نذر کرنا، مثلاً یہ کہے کہ اگر فلاں حرام کام کو میں انجام دے لوں یا کسی واجب کو ترک کر لوں تو شکر کے عنوان سے میں کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ تو اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اس میں مراجعین یہی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کسی واجب کو ترک کرنے کی یا کسی حرام کام کو انجام دینے کے غرض سے اگر کوئی انسان نیت کرتا ہے کہ میں شکر کے عنوان سے روزہ رکھوں گا تو یہ روزہ اصلاً حرام ہے، کیونکہ خداوند متعال صراحتاً قرآن میں اور نص قرآن اور نص حدیث، یعنی نص معصوم بھی ہے، نص قرآن بھی ہے کہ خدا کسی بھی حرام کام کو پسند نہیں کرتا، جس چیز کے لیے اس نے خود نہیں کی ہوئی ہے اور منع کیا ہوا ہے، تو بحیثیت عبد ہونے کے مولا کا جو حکم ہے وہ عبد پر واجب ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مولا کی بات سے سرپیچی یا گریز نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ یہ چوتھی بات ہم نے آپ کے سامنے عرض کی۔ پانچویں چیز، اگر روزے میں نیت کرے، یعنی انسان روزہ اس نیت سے رکھے کہ میں تمام دن، یعنی پورے دن یا کچھ مدت کے لیے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے کسی سے بات چیت نہیں کروں گا، کسی سے کوئی بات نہیں بولوں گا، کسی کے سامنے کچھ بھی نہیں کہوں گا، یعنی ساکت رہوں گا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کا روزہ حرام ہے اگر وہ نیت کرتا ہے۔ لیکن اگر نیت میں یہ شرط نہ لگائی ہو، یعنی وہ نیت میں یہ شرط نہ لگائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اتفاقاً اس سے یہ چیز ہو، سرزد ہو، اور پورے دن کسی سے بات نہ کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ چھٹی چیز، اگر روزے کی نیت مثلاً سحر سے سحر تک
وہ یہ نیت کرے کہ کچھ نہیں کھاؤں گا، بدون افطار روزہ رکھوں گا، یا میں نے یہاں پر ایک حاشیہ لگایا ہے کہ یا 2 روز بغیر افطار کے روزہ رکھوں گا، تو اس کا روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، اگر وہ نیت یہ کرے۔ لیکن اگر روزے کی نیت میں اس کا قصد نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا روزہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ ہو گئی چھٹی چیز۔ 7ویں چیز، احتیاط کے بنا پر عورت کا وہ مستحبی روزہ جو اس کے شوہر کے حق تلفی کا سبب بنے، یعنی مرد کا کوئی حق تلف ہو رہا ہو یا مرد اجازت نہ دے رہا ہو، اس کا شوہر اور عورت روزہ رکھے، تو احتیاط یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ رکھنے سے پرہیز کرے۔ واجب روزے کی بات نہیں ہو رہی، مستحب روزے کی بات ہو رہی، کیونکہ واجب روزہ ہر حالت میں رکھنا ہے، چاہے مرد راضی ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر شوہر کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ رکھنا ہے تو اس سے پرہیز کرے، اور اگر شوہر روزہ رکھنے سے منع کرے احتیاطاً روزہ نہ رکھے۔ اگرچہ شوہر کو اس کے روزہ رکھنے سے کوئی دقت بھی پیش نہ آ رہی ہو، یا اس کو کوئی دقت نہ ہو رہی ہو، مرد کو یعنی اس کو کوئی کام نہ ہو آپ سے اور کوئی چیز ڈیمانڈ بھی نہ کر رہا ہو، پھر بھی اگر وہ منع کرے تب بھی آپ کو کیا ہے؟ احتیاط کے بنا پر روزہ نہیں رکھنا ہے۔ 8ویں چیز، احتیاط کے بنا پر غلام مستحبی روزہ رکھنا، یعنی غلام کا، جبکہ مولا کے لیے زحمت کا باعث ہو، احتیاطاً روزہ رکھنے سے پرہیز کرے۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی ہیں کہ آپ نے کسی نوکر کو ہائر کیا ہوا ہے اپنے گھر کے لیے، اگر وہ جو اس کا مولا ہے یعنی صاحب ہے، اگر اس کو کوئی مشقت ہو رہی ہو یا کوئی زحمت کا باعث بن رہا ہو تو غلام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، احتیاط کے بنا پہ وہ روزہ نہ رکھے۔ 9ویں چیز، میں پھر کہہ رہا ہوں مستحب روزے کی بات ہو رہی ہے، واجب روزے کی نہیں۔ 9ویں چیز، ماں باپ کے لیے باعث زحمت ہونے کی صورت میں بچے کا مستحبی روزہ رکھنا، یعنی ماں باپ کے لیے زحمت ہو کسی بھی صورت میں، بچہ مستحبی روزہ رکھ لے اور ماں باپ زحمت میں پڑ جائے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ جس کی سلسلے میں یہاں پہ مزید جو اضافہ ہے کہ جس کے سلسلے میں امام خمینی نے فرمایا والدین مستحبی روزہ رکھنے سے منع کریں تو احتیاط کے بنا پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی ماں باپ منع کریں، یہ امام خمینی سے منسوب ہے کہ اگر وہ منع کریں ماں باپ، امام خمینی فرماتے ہیں تو والدین مستحبی روزہ رکھنے سے اگر روکیں تو احتیاط کے بنا پر روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ 10ویں چیز، اور خود غالباً سورہ عنکبوت میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ تمہارے ماں باپ، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی بات سنو، لیکن اگر وہ حکم خدا کے خلاف کوئی بات کریں، مثلا واجبات سے روکیں، تو اس صورت میں ماں باپ کی بات نہیں سننی چاہیے۔ لیکن روزہ اگر مستحب ہے تو پھر اس صورت میں اگر ماں باپ منع کر رہے ہیں تو انسان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 10ویں چیز، مریض اور ہر اس شخص کا روزہ رکھنا کہ جس کے لیے ضرر ہو۔ انسان مریض ہے یا اتنا مریض ہے کہ اس کے لیے ضرر کا باعث بن رہا ہو، یا کوئی ایسی سچویشن بنی ہوئی کہ اگر وہاں روزہ رکھے گا تو اسے مار دیا جائے گا، ضرر ہے اس کے لیے، تو وہ وہاں پہ روزہ نہیں رکھ سکتا، حرام ہے۔ 11ویں اور آخری چیز، مسافر کا روزہ۔ یہ چیز چونکہ میرے لیے واضح نہیں ہے کہ کیا لکھی ہوئی، لہٰذا میں اس کے بارے میں عرض نہیں کر سکتا، انشاءاللہ جب یہ واضح ہوگا تو اس کے لیے عرض کروں گا۔ تو یہ ہو گیا مسافر روزہ کہ جس میں روزہ مسافر ہو، اس میں 10 دن سے کم کا اگر اس نے ارادہ کیا ہو اور نیت کی ہوئی ہو کہ وہ 10 دن سے کم کسی جگہ پر قیام کرے گا تو وہاں پر اس کا روزہ قصر ہے اور وہاں پہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ حرام ہے۔ لیکن اگر 10 دن کی نیت کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کسی مقام پہ 10 دن رکتا ہے تب اس کا روزہ کامل ہے اور وہ روزہ رکھے گا، ہر حالت میں اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ 11 باتیں ہیں کہ جو حرام روزے میں شمار ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اس کو آپ جس وقت سن رہے ہیں اس وقت بھی جلدی جلدی نوٹ کر سکتے ہیں، اور کوئی جلدی جلدی نوٹ نہیں کر پا رہا یا مثلا اس کو لکھنے میں تھوڑی سی دقت ہے تو وہ کیا کرے، بعد میں آرام سے بیٹھ کے ان سب چیزوں کو لکھ لے اور محفوظ کرے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور مکروہ روزے کے بارے میں عرض کر کے انشاءاللہ جہاں تک ہمارا درس ان چند دنوں تک پہنچ سکا وہاں تک ہم اپنے درس کو پہنچائیں گے۔ سلامت رہیے، خیریت سے رہیے، عافیت سے رہیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔